کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں آئے اور چابیاں ان کے حوالے کر دی گئی تو ایک پادری جس کی عمر بہت زیادہ تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ایک پرچی دی اور ان کے کان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں امیر المومنین نے کہا کہ یہ زمین، یہ شہر، یہ ملک نہ تو میرا ہے نہ میرے باپ خطاب کا ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ اس واقعے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں 14 یا 16 سال کا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کرنے جاتا تھا تو کسی مقام پر میں آرام کر رہا تھا کہ میری پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا۔ یہ شخص وہاں پر آیا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام خطاب ہے۔ اس شخص نے اس وقت میں مجھے کہا کہ تمہاری نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ تم آخری نبی کے دوسرے خلیفہ بنو گے اور یروشلم کو فتح کرو گے، تم مجھے لکھ کر دے دو کہ جب تم اسے فتح کرو گے تو اس میں سے کچھ زمین مجھے عطا کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھ سے تو 5 اونٹ ایک جگہ پر کھڑے نہیں کیے جاتے، میں انہیں سیدھا کھڑا نہیں کر سکتا، میں یروشلم یا فلسطین کیسے فتح کروں گا؟ بہرحال یہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ہی اس کے فاتح ہوں گے، لہٰذا مجھے لکھ کر دیجئے، مجھے دستخط کر دیں کہ آپ اس میں سے کچھ زمین مجھے عطا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے شخص کو لکھ کر دے دیا اور آج یہ شخص وہی پرچی میرے پاس لے کر آیا ہے جس کے جواب میں نے یہ کہا کہ یہ زمین نہ تو میری ہے نہ میرے والد کی، یہ مسلمانوں کی اور اللہ اور اس کے رسول کی ریاست ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آج کی اس تیسری قسط میں فلسطین اور تاریخی حقائق کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یروشلم کی جب چابیاں ملی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت عمر کا دور چلتا رہا، یہودیوں کو صرف فلسطین آ کر زیارت کر کے واپس جانے کی اجازت تھی، وہ یہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر کی وجاہت اور مستحکم نظام کی وجہ سے کسی کو کسی سازش یا اس معاہدے میں ترمیم کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے دور کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پلاننگ کا آغاز کیا۔ یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا، اسے یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کو اگر بھڑکا دیا جائے تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس نے پروپیگنڈا شروع کیا اور اس نے کہا کہ عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کے اہلکاروں نے حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف، ان کی کارکردگی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور افواہیں اڑانا شروع کر دی۔ یہ ایک شہر میں ہوتے تو دوسرے شہر کے متعلق افواہیں اڑاتے کہ وہاں پر انصاف نہیں ہو رہا، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو خوب گمراہ کیا اور ایسی آگ لگائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان خانہ جنگی کی حالت میں رہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑتے رہے۔ خلافت راشدہ کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا۔ بنو امیہ کے دور کے بعد طارق ابن زیاد نے 512 عیسوی میں اسپین پر حملہ کیا۔ اس دور میں یہودیوں نے پھر چال چلی اور طارق ابن زیاد کے حملوں میں مدد کی، اسے راستوں سے آگاہ کیا اور ہسپانیہ فتح ہو گیا۔ اس دور میں طارق ابن زیاد نے ان پر بھروسہ کر کے انہیں نوازنا شروع کیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہودیوں نے ہسپانیہ میں بیٹھ کر خوب مزے کیے۔ یہاں بیٹھ کر انہوں نے مسلمانوں کے بعد اب عیسائیوں کو کمزور کیا اور انہیں مذہبی اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جو عیسائی اسپین تعلیم حاصل کرنے آتے تھے ان کے دلوں میں روایتی عیسائی مذہب کے خلاف جراثیم پیدا کرتے رہے۔ ادھر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر عیسائیوں کو متحرک کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں میں اب کہیں کہیں اختلاف ہے، اگر ہم متحد ہو کر ان کے خلاف جنگ لڑیں تو ایک بار پھر فلسطین کو آزاد کرا کر بیت المقدس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ عیسائی یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ عیسائیوں نے پوپ کی مہم کے نتیجے میں ایک مشترکہ بڑا لشکر تیار کیا۔
इस लश्कर में अवाम, उमरा और बादशाहों के मुश्तरका छोटे लश्कर शामिल थे। 1099 में पहली सलीबी जंग हुई जिसमें यरूशलेम मुसलमानों के हाथ से चला गया और ईसाई इस पर काबिज हो गए। नवे बरस बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बार फिर हमला किया और फलस्तीन को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ 4 सलीबी जंगें भी लड़ी गईं। इन जंगों में और सुल्तान के दौर में क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली किस्त का। अगर आपको फलस्तीन और तारीखी हकायक पसंद आए हैं तो इन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली एपिसोड आपको वक्त पर मिल जाए।